اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا، اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں، ساری دنیا کی سیریں کی ہیں، لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا، کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتی، 10 کا بھی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی، وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ اکیلا آدمی، اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا، اکیلے ہی تھے، نہیں تھے، پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا، پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی، پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی، پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے، کام شروع کر دیا، کوئی جماعت بنائے بغیر، چند لوگوں کو ساتھ لیا، وہی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے، اصل مقصود تو دعوت تھا نا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا، اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میری قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے، یہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ یہ تھا نا مقصود، یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا۔ کوئی جماعت مقصود تھی؟ کوئی انجمن؟ کوئی تنظیم؟ کوئی صدر؟ کوئی سیکریٹری؟ کوئی بجٹ؟ کچھ نہیں، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں، شورا بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مقصود نہیں، یہ تنظیم مقصود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا، استاد شاگرد سے کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، لیکن بڑھتا چلا گیا، تو مقصود اصلی حاصل ہے۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ فتنہ پیدا ہو گیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو۔ اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ کام مقصود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کام مقصود ہے یا کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام مقصود ہے۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی، حکم کا ہے؟ اقرا۔